اچھا آج ایسا ہوا کہ کھانے میں نا نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے لیموں چھڑکا گیا۔ تو اب دیکھیں کھانا تو بڑی صاف نیت سے بنتا ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں جی بڑی بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر کھانا بناتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ سارے ماشاءاللہ خوش ہو کے کھا لیں، کھانا اچھا بن جائے۔ ماشاءاللہ محنت کی کمائیاں، رزق حلال کی کمائیاں اپنے ہمارے جو بھائی اور شوہر حضرات ہیں وہ لے کر آتے ہیں گھر میں۔ تو اس میں یہ دیکھیں ہم جتنی مرضی اچھی نیت کے ساتھ کھانا بنائیں، آج ہو گیا اس میں نمک زیادہ، اب آیا اس کے لیے لیموں، اس کو چھڑکا، تھوڑا بیلنس ہو گیا، چلے اس کا کوئی چارہ بن گیا، وہ کڑواہٹ جو گلے میں آ رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کھانے پینے کی چیزوں کو تو ہم کسی نہ کسی وسیلے اور طریقے سے ٹھیک کر ہی لیتے ہیں، لیکن روح کا معاملہ اس سے الٹا ہے، وہاں کوئی فارمولہ کام نہیں دے گا۔ اب اس بات میں نیت سب سے بڑا جز ہے۔ نیت بھی دیکھیں نمک جیسی ہوتی ہے، اعتدال میں ہو تو زندگی کا ذائقہ بڑھاتی ہے، اور غلط ہو جائے تو سب کچھ بگاڑ دیتی ہے۔ دیکھیں واضح بات یہ ہے کہ نمک جس طرح ہمارے خلق کو کڑوا کرتا ہے نا، نیت بھی ویسے ہی ہماری روح کو یا تو پاکیزہ کر دیتی ہے یا خراب کر دیتی ہے۔ وہ صحیح اور غلط پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب نمک ہو یا نیت، گھوم پھر کر ہمارا ہی فائدہ اور نقصان کرتی ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں۔ تو جتنا ممکن ہو سکے نیتوں کو درست رکھیں۔ جس طرح کھانے پکانے میں نمک اور ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے نا، اس کو سیکھا جاتا ہے، اس طرح سے نیتوں کو کس طرح سے شفاف اور ٹھیک رکھنا ہے، اعتدال میں رکھنا ہے، بیلنس میں رکھنا ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہر چیز کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ اب جو بچہ بیٹھا ہے پڑھنے کے لیے وہ تو اس نیت سے بیٹھا ہے نا کہ میں نے امتحان پاس کرنا ہے، پھر بھی اگر اس کے نمبر کم آ جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت میں کوئی کمی تھی یا کچھ اس طرح سے، ضرور اس کے پیچھے کچھ اور فیکٹرز ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سے اس کے نمبر کم آ گئے یا کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو نیت جو ہے نا ایک تو خالص ہو، اور نیت کے ساتھ آپ کی حکمت عملی ضرور شامل ہو، جب تک وہ بھی خالص نیت کے ساتھ شامل نہیں ہوگی تب تک نہیں ملنے والی کامیابی، تب تک جب تک ہم نے ایک ڈش کو 50 بار ٹرائی نہیں کرنا تب تک جا کے وہ ایگزیکٹ ذائقہ ہمیں نہیں ملنا۔ تو یہی ہے کہ سیکھتے رہیں، پکاتے رہیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں، بہتر بناتے رہیں، اور میرا تو مقصد ہی آپ لوگوں کے دلوں میں سکون لانا ہے، گھروں میں سکون لانا ہے۔ جس طرح سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کچن میں برکتیں ہیں، آپ لوگوں کے رزق میں برکتیں ہیں، اسی طرح سے اللہ آپ کے دلوں میں بھی سکون لے کر آئے۔ یہ آج کل کے جو ناچ گانے اور یہ سارا دنیا کتنی کس طرف جا رہی ہے، میرا مقصد صرف اللہ سے جوڑنا ہے، آپ لوگوں کو آپ کے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ کرنا ہے۔ یقین کریں آپ نے جتنا مرضی گھوم پھر لیں، جہاں مرضی خجل خوار ہو لیں، جو مرضی ڈگری لے لیں، جو مرضی کھا لیں، لیکن اصل سکون جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کے پاس جا کر ہی ملنا ہے، ان کے ساتھ جڑنے سے ہی ملنا ہے۔ سارے جہان کی پوٹریاں، شاعری اور پتہ نہیں کیا، ہم وہ فلسفے کی کتابیں، نفسیات کی کتابیں، اسلامی کتابیں، یہ فقہ، وہ یہ پڑھ وہ، لیکن جو سکون قرآن پاک کو پڑھنے میں، اس کی ایک آیت کو سمجھنے میں ہے، وہ یقین کریں وہ یہ آپ کے اسی طرح سے ہے، یہ ساری برکتیں جو ہے نا اسی سے آنی ہے۔ چاہے ایک صفحہ روز کا پڑھیں ضرور، اس کو سمجھیں، اور اپنی نیتوں کو خاص طور پہ آپ لوگ وہ درست رکھیں۔ بہرحال زمانہ آج کل کا ایسا ہے، نیتوں کا اجر صرف اللہ نے دینا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، بندوں سے اس کی امید نہیں رکھنی۔ رحمان اور انسان کے فرق کو سمجھ کے آپ نے اپنی نیت کو کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ لوگ یہ آپ کی نیت پہ اگر سوال اٹھائیں، انگلی اٹھائیں تو آپ نے رک جانا ہے اپنے مقصد سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے تبلیغ اسلام شروع کی تو کیا کیا کہا کرتے تھے لوگ ان کو، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ باتوں میں پھنسا لیتا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کی راہ سے تو وہ کبھی ہٹے ہی نہیں، وہ ان چیزوں سے ڈسہارٹ ہوئے ہی نہیں، وہ اپنا ایک پیغام اللہ کا لے کے چلے، اور آج امت مسلمہ دیکھ لیں آج کہاں سے کہاں پر ہے۔ بس یہ ایمان کی تازگی جو ہے نا یہ اللہ سب کو دے دے، نیتوں کے اندر خالص پن دے دے،
حسد، بغض اور اس طرح کی ساری چیزوں سے اللہ نجات دے دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ مجھے کسی قسم کا کوئی، صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی توجہ اور شفقت کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔